سورہ فلق مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 113 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 20 ہے۔ اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے۔ والاول اصح۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ سورہ فلق مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں 23 کلمات اور 74 حروف ہیں۔ اسی طرح سورہ ناس کے بارے میں بھی 2 قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ مکی ہے اور اس اعتبار سے نزول کا نمبر 21 ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ مدنی ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس کا نزول ایک ساتھ ہوا۔ یہ اس وقت نازل ہوئیں جبکہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک اور اعضائے ظاہرہ پر اس کا اثر ہوا۔ دل پر، قلب پر، عقل پر، اعتقاد عقیدے پر کچھ اثر نہ ہوا۔ چند دن کے بعد جبریل آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے۔ جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے داب دیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا، اس کے نیچے سے کھجور کے گابے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک، منہ مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کے چند دندانے اور ایک ڈورا دھاگا یا کمان کا چلہ جس پر 11 گرہیں لگی تھیں، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھیں، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 5 سورہ فلق میں اور 6 سورہ ناس میں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ تعویذ اور عمل جس میں کوئی کلمہ کفر یا کلمہ شرک کا نہ ہو جائز ہے، خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں، یا وہ عمل جو احادیث میں موجود ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا عمل جس میں کفر اور شرک کا کلمہ نہ ہو، تو ایسا عمل کرنا اور ایسا تعویذ بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت اسماء بنت امیس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلد جلد نظر ہوتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی، یعنی نظر بد اتارنے کے عملیات کیے جا سکتے ہیں، مگر شرط یہ کہ وہ عملیات شریعت کے خلاف نہ ہو، ان میں کوئی کلمہ کفر نہ ہو، کلمہ شرک نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اعوذ برب الفلق،
میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ تعوذ میں اللہ تعالیٰ کا اس وصف کے ساتھ ذکر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح پیدا کر کے رات کی تاریکی دور فرماتا ہے، رات کا اندھیرا دور فرماتا ہے، تو وہ قادر ہے کہ پناہ چاہنے والے کو جن حالات سے خوف ہے ان کو دور فرمائے۔ نیز جس طرح شب تار میں، اندھیری رات میں آدمی صبح کے طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے، ایسے ہی خوف زدہ شخص امن اور راحت کا منتظر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ صبح اہل اضطرار اور اضطراب کی پریشان لوگوں کی دعاؤں کا اور ان کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ تو مراد یہ ہوئی کہ جس وقت ارباب کرب و غم کو کشائش دی جاتی ہے، غمگین لوگوں کے غم دور کیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں، میں اس وقت کے پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فلک جہنم میں ایک وادی ہے، قل اعوذ برب الفلق، آپ فرمائیے میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، من شر ما خلق، اس کی سب مخلوق کے شر سے، چاہے وہ مخلوق جاندار ہو، جانور ہو، انسان ہو، جنات ہوں یا بے جان چیزیں ہوں، وہ مخلوق مکلف ہو یا غیر مکلف، تمام مخلوق کے ہر شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مخلوق سے مراد یہاں خاص ابلیس لعین ہے، جس سے بدتر مخلوق میں کوئی نہیں، اور جادو کے عمل اس کی اور اس کے اعوان اور لشکروں کی مدد سے پورے ہوتے ہیں۔ جادو کا جو عمل ہوتا ہے اس میں ابلیس لعین اور دیگر شیاطین کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں مراد ہے کہ میں ابلیس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پناہ کو اس طرح سمجھیں کہ جیسے فائر ہو رہے ہوں تو بچنے کے لیے کوئی کسی آڑ کو اختیار کر لیتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے اور ان دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا، اے عائشہ، اللہ کی پناہ لو اس کے شر سے، یہ اندھیری ڈالنے والا ہے جب ڈوبے، یعنی آخر ماہ میں جب چاند چھپ جائے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہیں اسی وقت میں کیے جاتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے۔ اندھیری ڈالنے والا یعنی چاند جب وہ ڈوب جاتا ہے تو وہ اندھیرا لاتا ہے، اور یہ مہینے کی، اسلامی مہینے کی آخری تاریخوں میں ہوتا ہے۔ جب 29ویں شب آتی ہے تو چاند نظر نہیں آتا، اور اگر مہینہ 30 کا ہو تو 30ویں شب بھی چاند نظر نہیں آتا۔ یہ راتیں ہیں جس میں جادو کے وہ عمل کیے جاتے ہیں جس سے لوگوں کو بیمار کیا جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہیں، یعنی جادوگر عورتیں جو ڈوروں میں، دھاگوں میں گرا لگا لگا کر ان میں جادو کے منتر پڑھ پڑھ کر پھونکتی ہیں، جیسے لبید کی لڑکیاں۔ گنڈے بنانا اور ان پر گرا لگانا، آیات قرآن اور اسماء الہیہ دم کرنا جائز ہے۔
یعنی کسی دھاگے پر گرا لگانا اور اس پر قرآن کی آیت پڑھ کے دم کرنا یا اللہ کے نام دم کرنا یہ جائز ہے۔ جمہور صحابہ و تابعین اسی پر ہیں۔ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فلق و سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم فرماتے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ حسد والا وہ ہے جو دوسرے کے زوال نعمت کی تمنا کرے، جو یہ چاہتا ہو کہ دوسرے کی نعمت زائل ہو جائے، وہ حاسد ہے۔ کسی کی نعمت سے جلنا اور یہ تمنا کرنا کہ یہ اس نعمت سے محروم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہاں حاسد سے یہودی مراد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے تھے، یا خاص لبید بن عاصم یہودی مراد ہے۔ حسد بدترین برائی ہے، یہی سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ابلیس سے ہوا اور زمین میں قابیل سے ہوا کہ قابیل نے حسد کی وجہ سے حضرت حابیل کو شہید کر دیا اور برباد ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں حسد کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ سورہ فلق کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ